شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں، پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور ہر دن نئے کمانے کے چکر میں ہے اور کچھ ہو اور کچھ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا۔ وہ چاہے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی کیوں نہ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھول سے بڑے پیسے والے کو غنی نہ کہے، غنی وہ ہے جو بے نیاز ہے مال سے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نیاز تھے، مال کی طلب میں زندگی نہیں گزاری، اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اتنا دیا کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کا مال مدینہ طیبہ میں اب بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، ان کے خرچے کن چیزوں میں ہے، وہ بھی لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہاں کہاں خرچے ہوتے تھے۔ بڑے پیسے والوں کا حساب ہونا ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ آئے ہیں ان کی سب شادیوں کا ریکارڈ فرشتوں نے تو لکھا ہے، انکم ٹیکس لکھے نہ لکھے، فرشتے تو لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہر چیز ڈر کر کے فائل کرنا ہے، مارچ اپریل آنے سے پہلے ڈر کتنا لگتا ہے انکم ٹیکس کا، کہ فائلنگ کروا دو سی اے کو بول کر کے، وہ ساری سیٹنگ کر لے گا سی اے، کرامن کاتبین کوئی سیٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے اتنا پورا کرتے ہیں۔ تمہارے سارے اخراجات کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ پانی کی طرح پیسے جو بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے ہیں، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، یاد آئے گی اس دن جب تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے 300 سال لگا دیں گے، 300 سال کھڑے کر دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب دیتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے تمہاری بہت موٹی فائل وہاں آئے گی، ایسا نہیں کہ 4 پنے کا کوئی پیج نامہ اعمال ہوگا۔ نامہ اعمال جس کو کہا گیا ہے وہ کیسا ہوگا پتہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھے گا، فرشتے لا رہے ہوں گے اس کی کتابیں، تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھی ہوئی کتابیں وہ لا ہی رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے سب تجھے پڑھ کے سنانا ہے، سب پڑھ کے سنانا۔ صرف پڑھ کے سنانا ہوتا تو الگ بات کہ جلدی جلدی تلاوت کرتے ہوئے چلا جائے، نہ بیچ بیچ میں روک لیا جائے گا، یہاں کیوں خرچہ کیا تھا تم نے، کہاں سے یہ تجھے مال آیا تھا، کس طرح سے تو نے حاصل کیا تھا، یہ سب ذریعے بتا دے۔ پھر وہاں ساری چیزیں نکل جائیں گی، وہ چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب تو میرے سامنے لایا ہے، چھوٹی بھی چیز چھوڑا نہیں، بڑی بھی چیز چھوڑا نہیں، سب ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو، جس کا حساب لینا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور مولا جس پر فضل کرنا چاہے اس کی ساری کتابیں صاف بھی کر دے گا۔ بعض کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ نامہ اعمال ان کا بھی آئے گا، کتنی دیر میں سنائیں گے؟ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں وہ پاس ہو چکے ہوں گے۔ یہ خوف خدا جن کے سینے میں ہے، وہ ڈرتے ہیں آخرت میں حساب دینے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا۔ اور جو نڈر ہو کر کے ابھی کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں، پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تمہارے پیسوں کے خرچے کی لسٹ نکال لینا، اور حضرت عثمان کی پوچھو کہاں کہاں خرچہ کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے ہیں، مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے، تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، وہ پورا آپ نے تقریباً 12,000 درہم دے کر کے خریدا اور وقف کر دیا۔ آج بھی وہ بیر روما موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ اور جب مدینے میں غلے کی کمی تھی تب خرید کر کے وقف کیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تقریباً 20,000 درہم کے آس پاس پیسے دے کر کے دوسری زمینیں خریدی، حضور کی زندگی میں ہی اس کو وقف کیا۔ آج مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے، جو اصل مسجد نبوی ابھی جو اندر پڑھتے ہیں وہ حضور کے زمانے کی جتنی مسجد ہے اس میں حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے۔